جو آج کی سائنٹیفک فیکٹس کی جو دنیا ہے اس میں جس طریقے سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، ہمارے اسلاف کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں پتا تھا. یعنی آج 16 دسمبر 2018 کو بیٹھ کے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑے یہ یونیورسل ٹروتھس تھے اور فزیکل فنومین آف نیچر، قانون قدرت، جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اس کائنات کا، اور خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں یعنی سائنٹیفکلی پروف کر لی ہیں فزیکل فنومین آف نیچر کے ذریعے، اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا عقل کی صورت میں، دا نالج obtained through observations and experiments. تو وہ ایکوائرڈ نالج نے بھی آج ویریفائی کر دیا اس ریویلڈ نالج کو، اور اس کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کے اندر موجود ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں. مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر ہے جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک، یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے. خصوصاً الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر الیکٹرانک مائکروسکوپس بھی بن گئی ہیں، ٹیلیسکوپس بھی بن گئی ہیں، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے. ان چیزوں کا ذکر، ان یونیورسل ٹروتھس کا، فزیکل فنومین آف نیچر کا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسا بلند کیا ہے، کیسا بنایا ہے. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. اور اسے مزین کر دیا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں چھوڑا. یعنی آسمان میں کسی کو کوئی شگاف نہیں نظر آتا. ویسے تو دن کے وقت تو اوزون لیئر کی وجہ سے یہ بلو کلر میں آسمان نظر آتا ہے، ویسے تو یہ بلیک ہے، رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے، کوئی شگاف اس میں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. یعنی رات کو آسمان کی خوبصورتی، دن کے وقت تو چلے آسمان پہ لوگوں نے دیکھنا تھا، سورج نظر آ جاتا، پرندے نظر آ جاتے، رات کے وقت آسمان کو کس نے دیکھ کے انجوائے کرنا تھا. لیکن ستارے موجود ہیں، اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے. پھر ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا، یعنی خشکیوں میں بھی اور سمندروں کے اندر بھی، یعنی راستہ. آپ نارتھ سٹار جو ہے، یعنی قطب شمالی کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں قطبی ستارے کے ذریعے، تو شمال کی طرف آپ اگر منہ کر لیں گے تو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر جنوب ہوگا، اور رائٹ کے اوپر مشرق، اور لیفٹ کے اوپر مغرب. یعنی نارتھ سٹار کی طرح منہ کریں نارتھ، اور بیک سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ، اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ، اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا لیا. یعنی کتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اس دنیا کے آسمان میں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے لنگر کے طور پر. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور اس زمین میں ہر طرح کی نباتات اگا دیں. اب یہ دو آیات کے اوپر میں 2 گھنٹے بھی فی البدی بول سکتا ہوں. آلریڈی میرا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. اردو کے اندر یہ 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید سائنسی جو اور شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ. تو اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا، ملکی وے، ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں. 300 بلین.
1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتی گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے. آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1 لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے 24 گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں. اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے. اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا. روز کا لاکھ روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا. اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس اربوں کے ایسٹس ہیں. تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے. یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ کے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. اور 8 سے نہیں سر، 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج. اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں. سر یہ اتنی بڑی کائنات یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر. وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1 لاکھ اور 1 دفعہ، اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنا ہیوج ڈیفرنس ہوگا. اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہیں، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، سورہ ذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں اور مسلسل پھیل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال، یعنی اس کی حکمت ہے. یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا، اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر. اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا، زمین جہاں پہ زندگی ہے. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے، اس کی بیلنسنگ کی ہے، ڈائنامک بیلنسنگ. جیسے ویل گھومتا ہے نا، اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ، کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے، بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر، 1 سیکنڈ کے اندر ½ کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے، وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے. سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، سیکنڈ ہی تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو 1 سیکنڈ میں. اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے. تو ہمارا 1 سال 365 دن کا ہے. 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چکور ہے، مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. وہ بڑھ جائے تو انسانیت تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا ہوا. یہ تو 2 بڑی بڑی موشنز ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائیڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے. وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹس بھی سمجھا دیں گے. یہ ان موشنز کے ساتھ پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ
پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے، اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، 200 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی 5 دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے، اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ تو اسی جناب 5 مرلے دے مکان نو روندے رہو بہ کے، اللہ دی کائنات کتنی وڈی ہے۔ اب آپ کو وہ بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا، جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاکھوں سال عذاب بھگت کے، اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، 10 زمینوں کے برابر۔ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو اسی 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو، یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت، 10 زمینیں ملنی ہیں اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے۔ سر تسی تے جو کچھ بھی ہیں محبوب کی امت سے ہیں، تہاڈی نہیں گل ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ تسی تے کہندے ہو اسی پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخشتے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، لیکن اعمال بھی ویسے ہوں۔ ظاہر ہے قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے، وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا، تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے ہے بلا حساب و کتاب۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان، تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے، صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ، 20 لاکھ، یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی، 20 لاکھ سپیشیز ہیں، اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے۔ صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائے، 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے، ایک بندے کو۔ سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے، اور 7 ارب انسان ہے، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20-20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں۔ یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے، یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں جی 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو، 1 اسکوائر انچ بھی، یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 اسکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں۔ ہماری یہ کھال کے اوپر 1 اسکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک پہ پال رہے ہیں، ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں، ہر چیز سے وہ خوراک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا ہے۔ آپ ذرا نیشنل جغرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہے۔ ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں، جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا، میل اور فیمیل، نباتات میں، پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اور یہ جو انسان ہے نا جی سر، یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے۔ صرف انسان جو ہے نا، اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی ہے۔ سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا، سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے۔ ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان ماری جائیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے، وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے آپ، اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے،
آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نہیں، ایسا تذاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے. اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سر دھڑک رہا ہے، 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر. یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا. اتنا خرچ، یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1,50,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے. اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. جی 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا. یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے. 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے. اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے. اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے. اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہیں. 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کڈی خطرناک شے ہے ارب. 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے. تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں، ایک ایک بندے کے اندر. ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے. سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں. پوری دنیا نے انسان مل کے بھی خلیے کا حساب رکھ سکتا ہے ایک بندے دے. تو یہ کس نے حساب رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے، ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے. جی زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی سر، ایک انسان کی، اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا. اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے. گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے. اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے. صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے. یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے. پھر پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے. ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت، یہی تو اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ ساری چیزیں میں صرف سجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور نصیحت کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عبد منیب ہوں گے، جو رجوع لانے والے ہیں. رجوع لانے والے بندے کے لیے تو ایک دلیل بھی بہت ہے، لیکن جو ڈھیٹ ہے اس کو آپ 1000 باتیں بتائیں اس کے اوپر بے اثر رہیں گی.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، مبارکہ بابرکت، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس کے ذریعے ہم نے نباتات اگائے زمین سے، باغات بھی اور اناج بھی جن کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ دو قسم کے اناج اگ رہے ہیں نا، ایک تو درخت ہیں کہ درخت کے اوپر سے آپ پھل توڑ لیتے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اور دوسری وہ اناج ہے جو آپ کھیتی کی طرح کاٹ لیتے ہیں مکمل ہی، جیسے کہ گندم ہے، پوری کھیتی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ دانے اتارتے ہیں آپ اور پھر اگلی دفعہ اسی ٹہنیوں کے اوپر اور دانے اگائیں، مصیبت پہ جائے۔ اللہ نے بتایا اڈا جو سائز ہے، زیر اندازہ کریں اگر یہ آپ کو دانے اتارنے پڑ جاتے کتنی بڑی مصیبت بن جاتی۔ تو اسے کہ پوری کھیتی اڑا دو، اگلی بار پھر اگا دوں گا۔ آم کا درخت 8 سال میں اس قابل ہوتا ہے کہ آم دے، ٹھیک ہے، یعنی لگانے کے بعد۔ اگر اناج بھی آپ اگاتے اور 8 سال کے بعد اس کے اوپر گندم کے دانے لگنے شروع ہوتے تو کسی کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس کو ختم کرتا، تو لوگ تو مر جاتے بھوکے ہی، کیونکہ پھر دوبارہ اگر بوئیں گے پھر 8 سال بعد اتنے کہ اگر آپ کو ایک ایک دانہ اتارنا پڑ جاتا گندم کے اوپر سے تو مصیبت بن جانی تھی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نباتات ایسے بنائے ہیں جن کے اوپر سے یعنی پودوں سے فروٹ اتار لیتے ہیں، اور بعض کھیتیاں ہیں کاٹنے والی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جن کے اوپر گندے ہوئے پھل گچھوں کی شکل میں رکھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب کتنا اونچا ہوتا ہے وہ درخت اس کا کھجور کا، اس کے اوپر جا کے کھجوریں ہیں، اور پھر کس طرح لوکیٹ ہوئی ہیں، یعنی وہ اگر اتار دی جائے نا دوبارہ ان جگہوں پہ ایلفی سے آپ لگانا شروع کریں تو آپ کے کتنے دن لگ جائیں، کس طریقے سے ان کو مینیج کیا ہوتا ہے، یعنی گچھے کی فارم میں ہوتا ہے نا، یہ الل ٹپ تو نہیں پڑی ہوتی، ہر ایک کی لینتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تبھی وہ گچھا بنتا ہے نا، ادروائز ایک جیسی ہو تو وہ گچھا اس طریقے سے بن نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گچھوں کی شکل میں کھجور۔ یہ صرف کھجور کی ابھی صرف فزیکل اپیرنس کی بات ہو رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ذائقہ جو رکھ دیا ہوا ہے سر، اور پھر اس کے اندر سے جو کھجور کے اندر سے گٹھلی نکلنی ہے اس سے ایک اور درخت بن جانا ہے۔ سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور ارب تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج۔ اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی، ایک بیج نہیں بن سکتا۔ آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے، لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے، ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا، اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے، اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک، یہ بیج ہے۔ اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے؟ اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں؟ آج کا سردیاں امرود کھایا ہے، کتنے بیج نکلتے ہیں؟ ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر، اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے، ایک دفعہ نہیں، آپ توڑیں گے اگلے سیزن پھر لگ جائیں گے۔ وہ نکلا کس سے ہوا ہے؟ ایک بیج سے، اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتے ہیں۔ ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے۔ میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں بیج، اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے، اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے، اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے۔ اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں، ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں، اس سے بھی آسان کوسچن دیتے ہیں آپ کو، بیج تو نہیں آپ بنا سکتے، ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے، آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں۔ انڈا تو بنانے کا آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی۔ اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے، آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے، اس کا تو پورا سسٹم ہے، اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی، اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے، وہ پوری ایک زندگی ہے، اس لیسدار مادے سے بنتی ہے، اندر جا کے کون بنا دیتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے۔
لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں۔ سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا۔ وہ مردہ زندہ ہو جائے، لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں۔ سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، کون نکال رہا ہے؟ اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے، خربوں انڈے ہیں، مرغیوں کے انڈے، چیلوں کے انڈے، کبوتروں کے انڈے، طوطوں کے انڈے، یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں شراط الارض، یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں۔ یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے، وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے، اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں، اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں، اور وہ پورے کوآرڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے۔ آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے، اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں، چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے، کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے؟ جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لے۔ اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر، چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا، وہ خود اپنا فیول لیتی ہے جا کے۔ اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے، ادھر 10,000 کلومیٹر کا سفر۔ کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا، وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ۔ اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے نا، سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا، اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو پر پھیلائے تو، اور وہ ان پروں میں وہ طاقت، بالکل نازک سے پر ہے سر، 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے جی، اسٹیشن کوئی نہیں۔ اور توکل دیکھیں، سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے۔ اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی، یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، اس کے پر چلتے رہتے ہیں، وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے۔ 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ، اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا، یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی، چلو سب کانٹیننٹ۔ پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں، زیادہ تر تو وہ بچ جاتے ہیں، پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلے جاتے ہیں۔ یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں، تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں۔ آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا، میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے۔ یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے، یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جے 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے۔ اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر، اور وہ شکار کرتا ہے، اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ پھر اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں۔ سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے۔ یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں، کہاں تک واپس پہنچتی ہیں، کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں، اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے سر، یہ آپ نیشنل جغرافک دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقا للعباد، یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں گے۔ اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا، اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے، تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے۔
یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے، اور جو تم دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں نا سر، ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا، اور نہ بھی دیکھ رہے ہو یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے، آج اناج اگنا بند ہو جائے تو سارے مرے پڑے ہوں گے. تو یہ عملی تواتر ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور اللہ ہمارا رزق للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی قیامت مضمر ہے سر. وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے چاول کھا دے سن بس طبیعت خراب ہو گئی. اب چاول تو منع تھے، تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا، اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے، تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی رزق ہے چاول، لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو، اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ، تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی، یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں، آم کی ایک ڈراپ زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے. تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دی ہیں کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں. اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت. وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو، تسی موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے، خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا، اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، بچپن تو سب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑا ہونا ہے؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، مشرکین عرب سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے، وہ اصحاب الرس اور اہل رس نے، کنویں والوں نے، وثمود اور قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، وعاد اور عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، وفرعون اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، واخوان لوط اور لوط کے جو بھائی تھے یعنی مراد ان کی قوم کے لوگ، انہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، واصحاب الایکہ اور ایکہ کے لوگوں نے، وقوم تبع اور تبع کی قوم نے. کل کذب الرسل، ان تمام قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فحق وعید، پس ان پر بھی ہماری وعید ثابت ہوئی، ان پر عذاب آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. ہم تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں. شک میں کیوں پڑے ہیں سر؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے، میں نے فزیکل فنامنا آف نیچرز کا ذکر کیا ہے، وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنامنا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ سے زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر.
پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کریں، آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے، لیکن کریں گے ڈسکوری، انڈا کو بنا نہیں سکے گا، چوزا کو بنا نہیں سکے گا. اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر، انڈا کو بنا نہیں سکتا. اب وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں، چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں، یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے یا مشین میں، لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے، بنا نہیں سکتے. لیونگ تھنگس جو ہیں وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی، لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی. تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومین آف نیچر. ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی، کیا ہوا، زلزلہ آیا، کیوں آیا، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. کیسے ہو گیا، کس نے ڈیسیژن کر دیا، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومین آف نیچر. اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہونا ہے. تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے. آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ دیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں، آپ بھگوان کہہ دیں، آپ خدا کہہ لیں، آپ گاڈ کہہ لیں، آپ اللہ کہہ لیں، وہ ایک ہی ہے.